تو افغانستان کے مسئلے دوسرے ہیں، اور وہاں پہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس طرح کی، ظاہر ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے ساتھ اپنی یہ تو کبھی آگے نہیں نکلیں گے نا، پھر آگے تو کبھی نکلیں، یہ تو رہیں گے یہ تو پھر پریمیٹیو ہی رہیں گے نا. اچھا اس کی ایک بڑے دلچسپ بات ہے ہمارے ساتھ لڑتے ہی کہ وہاں پہ جب کمیونسٹوں کی حکومت آئی، پی ڈی پی اے کی حکومت آئی، خلق پارٹی، اس کے بعد پرچم پارٹی، آگے پیچھے، اس میں بھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ ماڈرن مائنڈیڈ کابل کے رہنے والے لوگ تھے، شہری لوگ تھے بڑے بڑے شہروں کے، انہوں نے کہا جی ہم تبدیلی لائیں گے، بچیاں پڑھیں گی، لوگ اسکول جائیں گے. جب انہوں نے اس کو انفورس کرنا شروع کیا تو ٹرائبل ریوولٹ ہو گئی، اور پاکستان نے پھر اس کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا. میں بات کر رہا ہوں کہ جب افغانستان کی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے کوئی اسپانسر نہیں ٹھیک ہے کیا، نا، یہ اپنی طرف سے بول رہا ہے. تو وہاں پہ ریزسٹنس کی بڑی وجہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، جدیدیت نہ کھپے، جدیدیت نہ کھپے. اچھا اسی طرح پھر امریکنز نے 20 سال ضائع کیے، سوویت یونین نے ضائع کیے، تو امریکنز نے 20 سال ضائع کیے اسی چکر میں کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو بلڈ اے نیو افغانستان. یہ سوچ کے ساتھ آئے تھے نا بش کے زمانے میں. پھر بعد میں کہا جی مطلب جیسا افغانستان ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. مجھے وہ نرسری رائم یاد آ رہی ہے، افغان نہیں بدلے. عامر صاحب وہ ایک بچوں کی نرسری رائم ہے، آخری ڈمپٹی sat on a wall and then he fell down, تو وہ پھر he never looked back again. لیکن افغانستان کے ساتھ جو ظلم ہوا اگر ان کو آپ اپنے نیچرل ارتقاء پہ چھوڑ دیتے تو ان کی سوسائٹی میں اتنے فرکشن، اتنے فشرز نہ آتے. اب آ گئے کیونکہ بیرونی مداخلت بہت زیادہ ہوئی ہے. تو اب اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے تو اندر کی ڈائنامکس چیزوں کو ٹھیک کرے گی، اور ہم جیسے جو دوست ممالک ہیں اور دنیا کو آہستہ آہستہ پش کرنا چاہیے. بہت زیادہ پرو انڈیا ہو گئے. میں حیران ہوں، ایک طرف تو وہ ارے بھائی آپ جب سرحد بند کر دیں گے، اکتوبر سے سرحد بند ہے، تجارت آپ کرنے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، چل رہا ہے یار، نہیں تو آپ انفلٹریٹ کر کے یہاں اڑا دیتے ہیں. پھر ایک الگ بحث ہوگی کہ ہماری حکمت عملی فائدہ مند ہے یا لانگ رن میں ہوا کیا آپ نے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود طالبان کو سپورٹ کیا، جب اقتدار میں آ گئے آپ لڑ پڑے. تو بھائی اس میں مسئلہ پھر میں پوچھوں گا نا یار، یہ دیکھیں پہلے بھی ہو چکا ہے، پالیسی سازوں کا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کانگریس میں مسلم ہی سب مل کے انڈیا کو آزاد کرنے نکلے تھے، لیکن آخر میں یہ ہو جاتا ہے ڈارلنگ. نہیں ڈارلنگ، میں یہ کہہ رہا ہوں، میری جان، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ اپنے اوپر خود تنقیدی کی ضرورت ہے. نہیں جب تک ہم یار تم ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. انٹرجیکشن ادھر بنتا ہے. تنقیدی جو ہے وہ چیئرمین ماؤ کہا کرتے تھے، سیلف کرٹیسزم جو ہے بہت ضروری ہے. اچھا سر، مگر مجھے ایک بات بتا عامر صاحب، اس میں ذرا تھوڑا سا میں پہلی بار آپ سے ذرا ہماری جو پولیٹیکل اس لیے سر، بیکاز میں ہم یہ اختلاف نہ کھپے. چلے میں آپ سے صرف اتنی جرت کروں گا یہ پوچھنے کی، گزارش کریں گے سر، میں جرت ہی کر سکتا ہوں سر، کہ مسئلہ یہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پھڈے کی بنیاد کیا بنی؟ یہ جو مسئلہ ہوا، یہ کون سا مسئلہ سر، ہم نے افغانستان میں ہم لوگوں نے یہ کیوں بارڈر بند کرنا پسند کیا، ہم نے کیوں یہ یار ابھی تو بتایا کہ وہاں سے دہشت گردی آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو سر یہ دہشت گردی انہوں نے اسٹاپ نہیں کی، ہم نے ان کو بولا، ہم نے ان کو پلیڈ کری. مجھے یہ بتائیں، میں افغانستان میں درجن بھر سے زیادہ بار گیا ہوں. میں نے کانفلکٹ کے زمانے میں اس ریجن کو کور کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں کابل، جلال آباد اور قندھار اور ان کا ناردرن فرنٹ سب جگہ میں گھوم پھر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، دیکھا ہوا ہے. میرا یہ کرنا ہے کہ افغانستان وہ ملک ہے کہ جب کمیونسٹوں کی حکومت ہوتی تھی تو ان کی پورے افغانستان پہ رٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے، کابل تک لمیٹڈ تھے وہ بھی، کابل یا بڑے شہروں پہ یا کچھ علاقوں کے اوپر. اس کے بعد جو چلے امریکنز آ گئے، کرزئی صاحب آ گئے، ٹھیک ہے، اشرف غنی آ گئے. کیا ان کی رٹ پورے افغانستان پہ تھی؟ نہیں تھی. جدید ترین فورس تھی نا وہ. اب یہ کیسے بھاگے، اور یہ ریٹ ہے کرزئی ایک زمانے میں کیا مگر پڑھا لکھا تھا، دیکھو انہوں نے یہ کم از کم مجھے اچھا لگا تھا کرزئی بیچارہ. ریگ ٹیگ آرمی سے آپ توقع رکھتے ہیں، ملیشیا سے، کہ ان کی رٹ کیا پورے افغانستان میں ہوگی؟ کامن سینس کی بات ہے نا. اچھا اب آپ وہ مطالبہ کریں کہ جو مطلب ہے آپ کو پتہ ان کی کیپیسٹی ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ ان کو دو چیزوں کا سامنا ہے. ایک تو دیش وہاں پر جو ہے ان کے خلاف نمبرد آزما ہے. انہیں خطرہ یہ کہ جی اگر ہم ٹی ٹی پی کے خلاف، جن کے ساتھ ان کی آئیڈیولوجیکل افینٹی ہے، ساتھ مل کے انہوں نے امریکنز کے خلاف یا ان کے جنگ کی ہے، ہم نے ان پہ اگر سختی کی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، کہیں یہ لوگ جا کے دیش کے ساتھ نہ مل جائیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کہ آپ اوورڈ پریشر نہیں ڈالتے، نوئنگ افغانیز، آپ کورڈ پریشر سے کام لیتے ہیں، آپ جو ہے گفتگو کرتے ہیں، آپ مطلب ہے ان کو پیسے کی ضرورت ہے، بارڈر کھول دینا چاہیے، بارڈر کھلنا چاہیے، بارڈر کھلنا چاہیے. ہمارے پاکستانی لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، وہاں تجارت کرتے ہیں یار، افغان ٹریڈ والے، افغان ٹریڈ ہماری چھوٹی تھی. آپ بھارت سے آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے،
افغانستان آپ نے بند کر دیا, ایران اب کھلے گا آپ کے لیے اللہ کرے اگر سینکشن ریڈی, اگر ہاں وہ بھی ایم او یو کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا. چلو وہ ایک الگ بحث ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ ٹیکٹفلی اس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. میرا بھی یہی خیال ہے, بجائے اس کے ہمارے دیکھیے ہماری جو پالیسی ہے نا شہباز شریف کی کہ مائی وے اور ہائی وے, اس کے اندر خرابی کیوں شہباز شریف صاحب کی پالیسی ہے؟ بالکل ان کی وزیر اعظم کون ہے, آپ ہیں کیا؟ انہی کی پالیسی ہے نا یار. تو مائی وے اور ہائی وے کی پالیسی لگ رہی ہے مجھے, مائی وے اور ہائی وے کی جو پالیسی ہے اس کا اگر فرض کریں آپ کی اسٹریٹجی چل رہی ہوتی تو دہشت گردی کے واقعات میں کمی آتی, وہ تو نہیں آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کر سکتے تھے کہ ایک لو لیول ایک انسرجنسی ٹیررزم برداشت کرتے رہتے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو دوستی کے ساتھ ان کو مینج کرتے. تو میرا تو خیال ہے کہ اس بات پہ اتنی لمبی بات ہوگی کہ یہ ہم نے یہاں سے تو طالبان ہوئے, اب آ جاؤ تھوڑا سا فٹ بال کے اوپر. کیا میچز آ رہے ہیں, آپ میری جاب کر رہے ہیں, تم پتہ نہیں دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے. اچھا میں صرف یہ بولنا چاہ رہا ہوں, سارے صاحب جو ہے میری نوکری پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور میرے جو ہے انہوں نے سوالات سارے لے لیے, مگر کہنے کا مقصد ہے افغانستان میں آپ سے صرف یس نو کا کویسچن آپ کے پاس آج یہ رکھتے ہوئے جا رہا ہوں کہ کیا ہمیں بارڈر کھول دینے چاہیے, بارڈر کھول کے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, یا یہ لڑائی کریں, ان کو بتائیں ہو از دا بیٹر پرسن اینڈ پھر اس سے آگے چلیں, حل کیا ہے. وی وڈ لیو دیٹ ٹو یو, پلیز لیو اس دیٹ یور کمنٹ.